والصلاة والسلام على أهلها أما بعد قال المعصوم عليه السلام لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان۔ نہایت ہی قابل سعد احترام میرے استاد محترم حیدر خان حیدر صاحب، جملہ مؤمنین اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ استاد محترم کی موجودگی میں علامہ اقبال کے بارے میں کچھ عرض کرنا، کچھ بتا دینا، بیان کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ جس قدر استاد کا مطالعہ ہے اقبال کے بارے میں شاید اتنا مطالعہ میرا نہیں ہے۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں بجائے اس کے کہ میں کچھ بتا دوں، رہبر معظم امام خامنائی کا یہ قول کہ جس میں علامہ اقبال کے بارے میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال مشرق کا ایک بلند ستارہ ہے۔ اب رہبر معظم نے تہران یونیورسٹی میں یوم اقبال کے حوالے سے منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کو رہبر معظم نے اپنی زندگی کے جو پروگرام ہے ان میں سب سے عظیم پروگرام قرار دیا ہے، اور رہبر معظم نے اس میں یہ بھی کہا ہے ایرانی قوم کے لیے، بظاہر ایرانیوں کے لیے، لیکن یہ پیغام پوری دنیا اسلام کے لیے رہبر نے دیا ہے۔ رہبر کا فرمانا کیا ہے؟ رہبر معظم کہتے ہیں کہ اے ایرانی قوم، علامہ اقبال جب زندہ تھے اس وقت ایران کی طرف جانا چاہ رہے تھے علامہ اقبال، لیکن دنیا کے بہت سارے اقوام نے علامہ اقبال کو دعوت دی، کئی ممالک کی طرف علامہ اقبال چلا گیا، بڑی یونیورسٹیوں میں علامہ اقبال نے خطاب کیا، بڑا پیغام دے دیا، لیکن اس وقت ایرانی قوم سوئی ہوئی تھی، اس وقت ایرانی قوم استعمار کے ماتحت تھی۔ انہوں نے اقبال کو بلانا گوارا نہیں کیا، لیکن علامہ اقبال کے بارے میں آیت اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اے ایرانی قوم، اس وقت بھی آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت بھی ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ کے جتنے بھی علمی ادارے ہیں ان میں سے ہر ادارے میں علامہ اقبال کے لیے ایک شعبہ ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں علامہ اقبال کی جتنی کتب ہیں ان تمام کتابوں کا ایران میں باقاعدہ ایک نظام ہونا چاہیے، اور باقاعدگی سے علامہ اقبال کی کتابوں کو ایران میں نصاب میں شامل کیا جائے۔ یہ ہے علامہ اقبال کے بارے میں رہبر معظم کا فرمان۔ اب آ جائے علامہ اقبال نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ عزیز طلباء، طالب علموں کے لیے علامہ اقبال کا سب سے بڑا پیغام ہے خودی کا پیغام، یعنی علامہ اقبال نے خودی اور خود شناسی پہ بہت زور دیا ہے، اور یہ علامہ اقبال نے الہام دیا ہے کہاں سے؟ یہ الہام دیا ہے علامہ اقبال نے کلام الہی سے، یہ الہام اور یہ سبق لیا ہے علامہ اقبال نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے قول سے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان بھی یہ ہے کہ رحم اللہ امران علم من این و الی این و فی این، پروردگار عالم کا رحمت کا نزول ہوتا ہے اس انسان کے اوپر کہ جو یہ جانے کہ میں کہاں سے ہوں، میں کہاں پہ ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، اسی کے اوپر علامہ اقبال نے زور دیا ہے، اور جس کو خودی کہا جاتا ہے۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے خودی کا، خود شناسی کا، یعنی اپنی ذات کے بارے میں جاننا، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری بوقت کیا ہے، میں دنیا میں آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے خلیفہ بنا کے، یہ خلیفہ خدا ہے انسان۔
اب انسان دنیا میں آنے کے بعد کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان تمام صفات کا مظہر بننا ہے انسان نے۔ اسی لیے حکیم الامت کا کہنا یہ ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے۔ علامہ اقبال کا پیغام کیا ہے؟ علامہ اقبال کا پیغام یہ ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان، ایک طالب علم کا ہر آنے والا نیا دن گزشتہ دن سے بہتر ہونا چاہیے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اسی کے بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ انسان کہ جس کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو، وہ انسان رحمت خدا سے دور ہے۔ لہذا طلباء کے لیے، ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ علامہ اقبال کے بارے میں اس طرح کے پروگرام منعقد کر کے علامہ اقبال کی ذات کو سمجھ کے اپنی زندگی کو علامہ اقبال کی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی ہم سب کوشش کر لیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو علامہ اقبال شناس اور علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل کرنے والے قرار دیں۔ بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔